السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ تمامی حضرات کو میں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتا چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بالخصوص روزے کی فضیلت کو بیان کروں گا، یعنی جو انسان روزے دار کی احترام کرتا ہے، جو روزے دار کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک عیسائی تھا، بت پرست تھا، جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر کو جھکایا کرتا تھا، 360 خداؤں کو مانا کرتا تھا۔ کبھی پیڑ کو سجدہ کرتا، کبھی آگ کو سجدہ کرتا، کبھی پانی کو سجدہ کرتا، یعنی ان کے 360 خدا تھے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، نہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نہ روزہ رکھنے والا تھا، نہ رکوع کرنے والا تھا، نہ سجدہ کرنے والا تھا، نہ تہجد پڑھنے والا تھا، نہ کوئی بزرگ تھا، بلکہ ان میں سے کچھ نہیں تھا۔ وہ محض ایک پادری تھا، ایک عیسائی تھا۔ رمضان کے مہینے میں اس نے دیکھا کہ ان کے بیٹے روزے دار کے سامنے کھلے عام پبلک پلیس میں روزے دار کے سامنے کھا رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلانے کے بعد بیٹے کے گال میں تماچا لگایا اور کہا، بیٹا تمہیں معلوم نہیں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور تم کھانا کھا رہے ہو؟ بیٹا نے پلٹ کر جواب دیا، واہ واہ واہ، آپ تو خود کھاتے ہیں، آپ پھر کہاں باز آتے ہیں؟ آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی تو مسلمان کے سامنے کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا نہیں، میں کھاتا ہوں ٹھیک ہے، میں پیتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں روزے دار کا احترام کر کے میں چپ کر کے کھاتا ہوں، ان کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ بیٹا تو ان کے سامنے کبھی نہیں کھانا۔ بیٹے کو تماچا لگانے کے بعد وہ بزرگ، وہ عیسائی، وہ پادری کچھ دن کے بعد انتقال ہو جاتے ہیں، اور اسی گاؤں کے ایک بزرگ شخص اس کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، اے عیسائی سنو یہاں، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا تھا، تو حج بھی نہیں کیا تھا، تو زکوٰۃ بھی نہیں دیا تھا، اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو پھر جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ یہودی، وہ پادری کہتے ہیں، اس کا معذرہ سننا چاہتے ہو؟ آؤ سنو، میں کوئی نمازی نہیں تھا، میں کوئی متقی نہیں تھا، میں کوئی پرہیزگار نہیں تھا، نہ میں کبھی تہجد پڑھا تھا، نہ کبھی قیام کیا تھا، نہ کبھی جلسہ کیا تھا۔ میں تو بتوں کو خدا مانتا تھا، میں تو پیڑوں کو خدا مانتا تھا، میں تو آگ کو خدا مانتا تھا، میں تو پانی کو خدا مانتا تھا، لیکن میں ایک نیک کام کیا تھا، وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں میرا بیٹا روزے دار کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھا رہا تھا، میں نے روزے کے عادت کرتے ہوئے میرے بیٹے کے گال میں تماچا لگایا تھا، اور مجھے مرنے سے پہلے اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، اور مرنے سے پہلے ایمان کے ساتھ میں انتقال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کی احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا۔ اس بات سے آپ تمامی حضرت کو کچھ پتا چلا، معلوم ہوا کہ روزے دار کی احترام کرنے سے کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج ہم روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھلے عام کھاتے ہیں۔ اگر کوئی کہا جائے بھائی ایسا مت کہو، کھلے عام مت کھاؤ، روزے دار کا احترام کرو، تو الٹا انہی کو جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر آپ رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کے پیٹ میں گڑبڑی ہے، ڈاکٹر نے سخت منع کیا ہے، اگر ان چیزوں کے باوجود آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں، بلکہ کسی دیوار کے پیچھے کھائیں، یا روم میں گھس کر کے کھائیں، یا کسی
पोशीदा जगह पर खाएं ताकि किसी रोजेदार के सामने ना खाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे पता चला, मालूम हुआ हम सबको रोज़े का एहतराम करना चाहिए, उनके रोज़े का एहतराम करना चाहिए। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके एहतराम करने की वजह से हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमा दे। यहीं तक महदूद नहीं, इंसान या तो उसकी तबीयत भी खराब नहीं होती है, उसको बुखार भी नहीं है, उसकी तबीयत खराब भी नहीं है, यानी हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, सारे आजाएं ठीक है, और अगर वो बहाना बनाकर कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, हालांकि उसको डॉक्टर ने मना भी नहीं किया है, हालांकि वो दवाई भी नहीं खा रहा है, कोई चीज नहीं खा रहा है, फिर कहता है मुझे डॉक्टर ने मना किया है, यानी हिला बहाना करके रोजा छोड़ता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं कि उसका जहन्नम ठिकाना होगा। जो कसदन जानबूझ करके रोजा छोड़ दे उसके लिए बहुत बड़ी वईद आई है। इसलिए हमें चाहिए इस महीने का एहतराम करें, इसकी इज्जत करें, लोगों को इफ्तारी कराएं, लोगों को खिलाएं, लोगों को पिलाएं। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े हमारे खताओं को माफ़ फरमा दे।